السلام علیکم۔ اس شاہد ہمارے شہین ناظرین، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکیں، کیونکہ وہ تو اللہ پاک ہے نا، وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا، وہ جانتا ہے کب کیسے کیا اور کس کو دینا ہے۔ بس تم یقین اور صبر رکھو اس پر، دیر سے ہی صحیح پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے بھلا کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ہوگا، ایک ایک آنکھ کا، آنسو کا، بے حسی کا، الزام تراش کا۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہش سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے مول سے دیکھ پاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ پاک میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر تو کسی کو اچھا دل دے کر۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا، تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری مگر اللہ پاک خوب جانتا ہے تم کہاں ہو، سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو، کیوں ہو۔ پھر اللہ پاک کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ اللہ پاک زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف بھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، ہر حاصل اور لا حاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کی گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ پاک جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماض کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری دعا کا، تمہارے قرب کا۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ اور دعا کرو اور انتظار کرو، بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو، تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا رب تمہارا اللہ پاک نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ ابھی وہ وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اس لیے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ پاک تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ پاک کسی کو فوراً ملا دیتا ہے تو مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ پاک آخرت میں دے گا۔ اپنے بندے کو کبھی شک نہ کرو کہ اللہ پاک کیا کر سکتا ہے،
اللہ پاک پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پاک پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس رب اور اس کی محبت۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب میں اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ پاک سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت! ہاں، محبت کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح دیکھے، سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ پاک کی خاطر قربان کرنا جانتے ہیں۔ بدلے میں کیا ملا؟ اللہ پاک کی طرف سلامتی کی بشارت، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے ہے تو قرب ملتا ہے، بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بنا خوف اور خطرہ کود دیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، باجماعت قبلہ بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اکثر اور بتر وہی ہمارے ٹوٹنے اور بکھرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ ہمارے ہاتھوں میں امیدوں کی ڈوری تھما کر پل میں بدل جاتی ہیں۔ لوگ ہمیں خود کی ذات پر اندھا اعتماد دلا کر ہماری وفاؤں پر بے یقینی کی مہر لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری ان لوگوں سے محبت اور عقیدت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر یہ سب کیوں؟ تب ہمارا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ پاک کے سوا آپ کا کوئی نہیں۔ وہی آپ کو آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہی آپ کا سچا دوست ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اگر آپ اللہ پاک سے بڑھ کر کسی سے بھی بہتری کی امید لگاتی ہیں تو اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی ذات کسی کی نہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جب ہم نعوذ باللہ اللہ پاک کے برابر کسی کو لاتی ہیں محبت میں تو وہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہیں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان کیا چیز! کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد واری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ پاک کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھی ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی یہ گھر بنا لیتی ہیں۔ ناظرین، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین لکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر رکھیں، اجیت اجر بن جائے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ مجھے جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ ناممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ ہم سمندر کی طرح چپ ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے، اور بات جب مقافت عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو، جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبعوث ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا
کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ پاک کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ جس شخص کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ زندگی کی کتاب کے سب راگ ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کامل رکھیں۔ سکون کے ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید، یقین۔ تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخرکار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے۔ بندے کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ صبر، خاموشی اور لا تعلق بہترین انتقام ہے۔ صبر کرنا، قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشت نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ صبر رکھو، خوشیاں نہیں ٹھہریں تو غم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے جد کر رہی ہوں، سو بہتر ہے صبر کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ اداس ہو اللہ پاک سے باتیں کرو، خوش ہو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، مشکل میں ہو اللہ پاک سے مدد مانگو، ڈپریشن میں ہو اللہ پاک کے سامنے رو دیا کرو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم مومن ہو، دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے شک رہیں، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ سیکھو، پرکھنے سے پہلے سمجھو اور درد دینے سے پہلے درد محسوس کرو۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں مگر اللہ پاک وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ پاک کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا
اللہ پاک جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ پاک کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ پاک وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب تم اللہ پاک کی چاہت کو قبول کر لو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رزق ہے۔ صبر کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک ایسا بدلہ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو تو تمہیں اللہ پاک کے نزدیک کرتی ہیں۔ وہ اللہ پاک کی مدد ایسے وسیع سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں تم کسی مشکل میں تھے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندازی کریں، اور وہ انسان آپ بذات خود ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ محبوب اگر اللہ پاک ہو تو محبوب کے قرب کی خواہش کسی اور کی خواہش کو قریب کہاں آنے دیتی ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعاؤں نے تھام لیا ہے۔ دوسروں کا درد محسوس کریں، اپنے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ صبر کرنا، درگزار کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ پاک کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں۔ وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پاک پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہان میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نہ، زندگی کے ہر راہ پر صبر کچھ دل کرے تو صبر کہیں جانا ہو، تو صبر کچھ کھانا ہو، تو صبر کچھ من پسند چیز لینی ہو، تو صبر کسی نے بے عزتی کر دی، تو صبر کوئی دل کے بہت قریبی رشتے ٹوٹ گئے، تو صبر ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا واسطہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی چیز غم
کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تم ہمیشہ اپنی ذات اللہ پاک کو پاؤ گے۔ اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں طبق نہیں ہوتا، اور جب طبق نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ پاک کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ پاک سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہت جلد اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ پاک تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدل دے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں قرآن میں آتا ہے۔ درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین کرو اب تک جو ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک کو تم بہت عزیز ہو، اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ پاک کی محبت ملتی ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے۔ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے، میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ پاک کی مدد قریب ہے، ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے
دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے سہ رگ سے زیادہ قریب، اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ، وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سنتا ہے جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو، اسے سنا دو اپنی داستاں۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ، پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا ہوا سجا ہوا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ پاک نے تم سے لے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے، لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہو، لیکن اللہ پاک کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہو مایوس؟ کس چیز کی فکر؟ اللہ پاک بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے، اے مومن، دعا اور صبر سے اللہ پاک کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائیں گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ پاک سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں ادا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر کیسے رد کر دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ پاک کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ پاک نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستے اللہ پاک نے تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے
نہ ملے، اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطا کا سمندر ہے، تمہارے احجب کے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا طعام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی رب پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ پاک نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ اور پھر دعا مانگنا تم کبھی بھی مت چھوڑنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جواب تمہیں ملیں گے۔ تمہارا بن کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے شک کے بعد اللہ پاک ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے تام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔